اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین حبیب الہ العالمین سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال الحکیم فی کتابہ الکریم وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں اپنی طرف سے آپ تمامی خواتین اور حضرات کی خدمت میں ولادت باسعادت امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں، اور ہم سب مل کر آخری امام کی خدمت میں اس عظیم مناسبت پر ہدیہ تبریک اور تہنیت پیش کرتے ہیں۔ ماہ رمضان المبارک ہے، ماہ نزول القرآن، جس میں قرآن صامت نازل ہوا ہے۔ شبہ قدر میں مکمل قرآن پیغمبر اسلام کے وجود پر، تو اسی ماہ رمضان میں جہاں قرآن صامت نازل ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ رمضان کی نعمتوں کو دو برابر کر دیا ہے کہ قرآن ناطق کا نزول بھی اسی ماہ رمضان المبارک میں ہوا ہے، یعنی قرآن بھی اسی مہینے میں نازل ہوا ہے، اور مفسر قرآن بشکل امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام بھی قرآن ناطق کی صورت میں اسی مہینے میں نازل ہوا ہے۔ تو اجتماع ثقلین کہہ سکتے ہیں ماہ مبارک رمضان کو، کہ بہترین موقع ہے انسان بھرپور فائدہ اٹھائے تلاوت قرآن سے اور قصیدہ امامت اور ولایت کے ذریعے سے۔ ایک طرف اجتماع ثقلین ہے ماہ رمضان المبارک، دوسری طرف سورہ کوثر کی پہلی تفسیر امام حسن مجتبیٰ کی صورت میں ماہ رمضان میں امت کو ملی ہے۔ سورہ کوثر جو مصداق ہیں شہزادی کونین، اور آپ کے گھر کی یہ پہلی خوشی ہے، اور نسل امامت اور ولایت آگے بڑھنے کی ضمانت ہے۔ نہ تنہا نسل آگے بڑھے گی اس فرزند مسعود اور بابرکت سے، بلکہ دین مبین اسلام کی حفاظت کی ضمانت بھی دی جا رہی ہے یا مل رہی ہے بشکل امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام۔ تو دونوں مناسبتیں ہمارے پاس ہیں جو بڑی ہی خوبصورت مناسبتیں ہیں۔ آپ کی ولادت سے یہ بھی ایک سلسلہ چلے گا کہ بچوں کے احکام جو دین مبین اسلام میں بیان کیے گئے ہیں، اور تربیت کے جو اصول قائم کیے گئے ہیں، وہ امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی صورت میں عملی طور پر بیان ہونا شروع ہوئے۔ کہ آپ کی ولادت کے بعد جو سب سے پہلا مرحلہ پیش آیا تاریخ میں، آپ کا نام رکھنے کا مسئلہ تھا، تو شہزادی کونین نے امام حسن مجتبیٰ کو ایک سفید کپڑے میں لپیٹ کر مولا کائنات کے حوالے کیا اور فرمایا ابو الحسن اس بچے کا نام رکھ دیجئے۔ مولا کائنات نے بچے کو لیا اور انتظار کیا کہ پیغمبر اسلام تشریف لائیں تاکہ پیغمبر اسلام کی زبانی اس بچے کا نام رکھا جائے۔ یوں گھروں میں بزرگوں کا احترام کیا جاتا ہے۔ پیغمبر اسلام تشریف لائے، مولا کائنات نے امام حسن مجتبیٰ کو پیغمبر اسلام کے حوالے کیا کہ یا رسول اللہ اس بچے کا نام رکھ دیجئے۔ تو پیغمبر اسلام نے سوال کیا کہ اے علی تم نے اس بچے کا نام نہیں رکھا ہے؟ تو مولا کائنات نے فرمایا یا رسول اللہ آپ سے پہلے اور آپ سے مقدم میں اس بچے کا نام نہیں رکھ سکتا۔ احترام رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا سلیقہ
اور طریقہ مولا کائنات نے بتایا۔ پیغمبر اسلام نے جب یہ جملہ سنا تو آپ نے ارشاد فرمایا، میں اللہ کے حکم سے پہلے اس بچے کا نام نہیں رکھ سکتا۔ انتظار کیا گیا، جبرائیل امین تشریف لائے، اور لانے کے بعد 2 پیغام جبرائیل امین نے پیغمبر اسلام کو سنائے۔ پہلا پیغام یہ کہ یا رسول اللہ، آپ کی جو نسبت ہے مولا کائنات سے وہی نسبت ہے جو موسیٰ اور ہارون کے درمیان تھی، تو لہٰذا ہارون کے بچوں کے نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھے تھے۔ ایک کا نام شبر یا شبر تھا، اور دوسرے کا نام شبیر یا شبیر تھا، تو آپ بھی یہی نام اپنے بھائی کے اور علی کے بچوں کا رکھ دیجئے گا۔ تو پیغمبر اسلام نے، چونکہ وہ عبرانی زبان تھی، عبری زبان، تو پیغمبر اسلام نے اس کا عربی لفظ ڈھونڈا اور اس بچے کا نام رکھا شبر، یعنی حسن، جس میں حسن بھی ہے، حسن کردار بھی ہے، اور حسن صورت بھی ہے، اور حسن سیرت بھی ہے۔ پیغمبر اسلام نے بچے کے نام رکھنے کے بعد جو آسمانی نام ہے، جو بہشتی نام ہے، جس کی طرف ایک عربی رائٹر نے اشارہ کیا ہے، الحسن والحسین اسمان من اسماء الجنہ، حسن اور حسین دونوں جنت کے نام ہیں، کہ اس سے پہلے عرب تاریخ میں ایسے نام نہیں رکھے گئے۔ پیغمبر اسلام نے داہنے کان میں اذان کہی اور بائیں کان میں اقامت۔ کتنا خوبصورت اور بابرکت یہ بچہ ہے کہ خاتم النبیین نے اس کی زندگی کا آغاز کیا نام کے ساتھ اور اذان اور اقامت کے ساتھ۔ آیت اللہ جوادی آمولی مدظلہ العالی نے یہاں خوبصورت ایک جملہ ارشاد فرمایا ہے کہ غدیر تو بات کا مرحلہ ہے کہ جہاں پر رسمی طور پر پروردگار عالم نے مولا کائنات کی امامت اور ولایت کے اعلان کا حکم دیا تھا، لیکن در حقیقت امام حسن مجتبیٰ کی ولادت ہی غدیر کا آغاز ہے، اور کہا ہے کہ یہ دن ہے جو 15 رمضان کہ ہم اس آیہ کریمہ کی تلاوت کریں، الیوم یئس الذین کفروا عن دینکم، آج کے دن کفر جو ہے وہ مایوس ہو گیا، اس لیے کہ وہ یہ سوچ رہے تھے پیغمبر اسلام ابتر ہیں، پیغمبر اسلام کی کوئی نسل نہیں ہے، جب تک وہ زندہ رہیں گے ان کا مشن رہے گا، جب وہ اس دنیا سے چلے جائیں گے تو ان کا مشن ختم ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہوا، امام حسن کی ولادت نے سورہ کوثر کی تفسیر اور دشمنان اسلام کو مایوس کر دیا۔ آپ کے فضائل اور آپ کے کمالات تاریخ اسلام میں بے شمار ہیں۔ الحمدللہ ماہ محرم الحرام اور ماہ سفر میں جہاں پر ہم امام حسین علیہ السلام کی مدح کرتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کو یاد کرتے ہیں، اگر ہم روایتوں کا مطالعہ کریں، جتنے فضائل، جتنے کمالات پیغمبر اسلام کی زبانی اور اہل بیت علیہ السلام کی زبانی امام حسین علیہ السلام کے لیے ہم بیان کرتے ہیں، ان سارے کمالات اور سارے فضائل میں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام شریک ہیں، بلکہ جب بھی کوئی جملہ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا ہے فضائل کا، وہاں پر حسن اور حسین دونوں کا نام لے کر بتایا ہے۔ جہاں پر جنت کی سرداری کی بات آئی تو حسن اور حسین میں آپ نے کبھی بھی الگ سے بیان نہیں کیا، کہا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یا مسجد میں خطبہ دینے کی بات ہو، آپ نے جو احترام کیا ہے، ریسپیکٹ دی ہے یا دکھایا ہے دنیا والوں کو کہ یہ بچے کون ہیں، وہاں حسن بھی ہیں اور حسین بھی ہیں۔ جب سجدے کا تذکرہ ہوتا ہے پیغمبر اسلام کے کہ آپ نے سجدے کو طول دیا تھا، جب پوچھتے پیغمبر اسلام پر امام حسین آئے تھے، وہاں حسن کے لیے بھی روایت ہے اور حسین کے لیے بھی روایت ہے۔ کافی روایتیں ہمارے پاس ان دونوں سے متعلق ہیں، حتیٰ ان کی امامت کے سلسلے میں پیغمبر اسلام نے فرمایا یہ دونوں امام ہیں، اور چاہے یہ قیام کریں یا صلح کریں۔ حتیٰ صحیح بخاری میں خلیفہ اول سے یہ روایت نقل کی گئی ہے کہ رأیت النبی علی المنبر والحسن ابن علی معہ، میں نے ایک مرتبہ رسول کو ممبر پہ دیکھا اور امام حسن علیہ السلام آپ کے ساتھ تھے، وَهُوَ يَقْبِلُ عَلَى النَّاسِ مَرَّةً وَيَنْظُرُ إِلَيْهِ مَرَّةً، پیغمبر اسلام جب خطبہ دے رہے تھے تو ایک نگاہ آپ حسن کی طرف دیکھتے تھے اور دوسری نگاہ مجمع کی طرف ڈالتے تھے، ایک نگاہ حسن کی طرف اور دوسری نگاہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی طرف۔ وَيَقُولُ هَذَا ابْنِ سید،
پیغمبر اسلام بار بار یہ جملہ کہتے تھے کہ یہ میرا بیٹا سید ہے، سردار ہے، اور سیادت پیغمبر اسلام نے امام حسن علیہ السلام کو عطا کی ہے کہ جب شہزادی کونین نے پوچھا تھا، پیغمبر اسلام سے سوال کیا تھا کہ بابا ان میرے دو بچوں کو کیا میراث ملے گی، کیا انہیریٹنس ملے گی، تو پیغمبر اسلام نے فرمایا تھا سیادت حسن کے لیے ہے اور شجاعت حسین کے لیے ہے۔ تو یہ سیادت اور سید ہونا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا ایک مشہور اور ناؤن آپ کا لقب ہے جسے پیغمبر اسلام نے دیا تو سیادت بزرگواری ہم آپ کی زندگی میں دیکھتے ہیں۔ یہ لفظ کو در حقیقت معنی عطا کیا امام حسن علیہ السلام نے، حتیٰ بعض روایتوں میں بعض اصحاب سے یہ جملہ نقل کیا گیا ہے، جو بھی امام حسن علیہ السلام کو دیکھتا یا آپ کے چہرے کو دیکھتا تو وہ اقرار کرنے پر مجبور ہو جاتا تھا کہ ان کا چہرہ انبیاء جیسا ہے اور دبدبہ جو ہے وہ بادشاہوں جیسی ہے، یعنی چہرے کو دیکھتے تھے کوئی لوگ تو وہ دنگ رہ جاتے تھے کہ اس چہرے پر نور بھی ہے اور چہرے میں ہیبت بھی ہے۔ یہ بزرگواری انسان کو اخلاق سے، یہ بزرگواری انسان کو کردار سے ملتی ہے۔ آیت اللہ مطہری نے خوبصورت گفتگو کی ہے جہاں پر وہ اسپریچولیٹی کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بزرگ ہونا اور ہے، بزرگوار ہونا اور ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو بزرگ یعنی بڑے ہو جاتے ہیں، لیکن بڑے ہونا اور ہے اور ایک شخصیت ہونا اور ہے۔ بزرگواری اسی وقت انسان کو ملتی ہے جب ان کے اندر وہ آداب پائے جاتے ہیں، وہ اخلاق پایا جاتا ہو جن کو لوگ بزرگواری کے طور پر تسلیم کرتے ہیں۔ کتنے لوگ بزرگ ہیں جنہوں نے دولت کمائی ہے، جنہوں نے مقام حاصل کیا ہے، جنہوں نے کوئی میڈل حاصل کیا ہے اس دنیا میں، وہ سارے لوگ بزرگ لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں، اس میں کوئی انکار نہیں ہے اس میں، لیکن اگر ان کے اندر وہ انسانیت کے اصول پائے جاتے ہوں، انسانیت کے گوہر پائے جاتے ہوں یا خدمت خلق کے جراثیم پائے جاتے ہوں، وہ لوگ بزرگوار ہو جاتے ہیں۔ تو بزرگواری بہت ہی ایک اچھی صفت ہے جو امام حسن علیہ السلام سے منسوب ہے اور آپ اسی کے نام سے پہچانے جاتے ہیں۔ حتیٰ پیغمبر اسلام نے اسی خطبے کے دوران جہاں پر نقل کیا ہے روایتوں کو، پیغمبر اسلام نے فرمایا حسن کی محبت، حسین کی محبت گویا میری محبت ہے، اور جو ان سے دشمنی کرے گا در حقیقت وہ میرا دشمن ہے، اور جو میرا دشمن ہے وہ خدا کا دشمن ہے۔ ظاہر سی بات ہے یہ کوئی معمولی محبت نہیں ہے جس کی طرف پیغمبر اسلام اشارہ کریں، یہ وہ محبت ہے جو در حقیقت دین کا جز ہے، یہ وہ محبت ہے جو انسان ساز اور دین کے تحفظ کے لیے ضروری ہے۔ دوسری خصوصیت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی کہ آپ کی عبادت اور آپ کا زہد مشہور تھا، زبان زدے خاص و عام تھا کہ ظاہر سی بات ہے انسان کی جو بلندی ہے بزرگواری تک پہنچنے کے لیے انسان کو عبد ہونا پڑتا ہے۔ عبد یعنی اللہ کا بندہ اور اللہ کے لیے اپنے کاموں کو انجام دینا۔ انبیاء کے لیے پروردگار عالم نے جو قرآن مجید میں تعریف کی ہے انبیاء کی، مدح کی ہے، ہمارا آخری نبی کی جو تعریف ہے، مدح ہے یا معراج کا تذکرہ ہے، وہ عبدیت کے ساتھ جوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا۔ جو بھی انسان بڑا ہونا چاہتا ہے، بزرگوار ہونا چاہتا ہے، اس کا سفر جو ہے وہ عبدیت سے شروع ہوتا ہے، عبد سے شروع ہوتا ہے۔ امام حسن مجتبیٰ کے سلسلے میں ہے کہ آپ عبادتوں کے سلسلے میں، نماز کے سلسلے میں، تلاوت قرآن کے سلسلے میں ہر لمحہ آپ کی زندگی کا اللہ کے لیے اور اللہ کی عبدیت میں گزرا ہے۔ جب آپ وضو کرتے تھے تو آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا، یا مسجد کے دروازے پر آتے تھے، الحمدللہ ہماری مسجد میں یہ جملات لکھے ہوئے ہیں کہ انسان دعا کرتا ہے مسجد میں داخل ہونے سے پہلے، اس کے معنی کی طرف بھی توجہ کرے کہ ہم جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو کیا دعا کرتے ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی یہ دعا مشہور ہے کہ جب آپ مسجد کے دروازے پر پہنچتے تھے تو آپ فرماتے الہی ضیفک ببابک، پروردگار تیرا مہمان
تیرے دروازے پر کھڑا ہے. یعنی مسجد ہی کو امام جو ہے وہ معنوی اعتبار سے اللہ کا گھر سمجھتے تھے. واقعی اللہ کا گھر، ایک ہے اللہ کا گھر نام دینا اور ایک ہے اللہ کا گھر سمجھنا ہے، دو چیزیں ہیں. ہم اللہ کا گھر نام دے دیتے ہیں لیکن اس اللہ کے گھر کی طرح اس کو نہیں لیتے ریسپیکٹ کے اعتبار سے اور اس کے عظمت کے اعتبار سے. لیکن عملی طور پر، پریکٹیکلی طور پر امام حسن مجتبیٰ اس کو اللہ کا گھر سمجھتے تھے. الہی ضیف و کب بابک، ہر نماز کے لیے جب انسان مسجد کے دروازے پر پہنچتا ہے تو کہتا ہے پروردگار تیرا مہمان تیرے دروازے پر ہے. یا محسن و قد عطاک المسیء، کہ اے نیکوکار، اے احسان کرنے والے، تیرے دروازے پر تیرا گناہگار بندہ کھڑا ہوا ہے. فتجاوز عن قبیح ما عندی بجمیل ما عندک، یا کریم پروردگار تو تیری نیکیوں کے سائے میں، تیرے نیکیوں کے صدقے میں، تیرے احسان کے صدقے میں اس بندے کو بخش دے جس کے پاس سوائے گناہ کے، سوائے خطاؤں کے اور کچھ بھی نہیں ہے. تو جب امام مسجد میں داخل ہوتے تو امام کا یہ انداز ہوتا تھا. جب آپ قرآن کی تلاوت کرتے تھے کہ مشہور ہے کہ جب بھی اس آیے کریمہ کے حصے پر کی تلاوت آپ فرماتے تھے یا ایھا الذین آمنو، اے صاحبان ایمان، تو فوراً آپ کی زبان سے نکلتا تھا لبیک اللہم لبیک. گویا اللہ کے خطاب کو آپ اپنے وجود پر لیتے تھے کہ جب اللہ خطاب کر اے صاحبان ایمان، اے ایمان لانے والے، امام کہتے تھے اللہ مجھ سے بات کرنا چاہتا ہے تو امام کہتے لبیک پروردگار میں تیار ہوں، بتا تیرا حکم کیا ہے اور تیرا کمینڈ کیا ہے. اور اسی طرح آپ کے نماز کے بعد، نماز سے ختم ہونے کے بعد، خصوصی طور پر نماز فجر کے بعد امام طلوع آفتاب تک، سن رائز تک آپ کسی سے گفتگو نہیں کرتے تھے. اللہ سے اپنے رابطے کو مضبوط کرتے تھے، اسٹرانگ کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ وہ وقت ہے جو جنت کے اوقات میں سے ہے، یہ وہ وقت ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعامات بانٹنے کے لیے، رزق تقسیم کرنے کے لیے قرار دیا. اس وقت کی عزت کرو، اس وقت کا احساس کرو. اذا فرغ من الفجر لم يتکلم، جب فجر کی نماز ختم ہوتی تھی آپ کسی سے بات نہیں کرتے تھے حتی تطلع الشمس، یہاں تک کہ سورج طلوع نہیں ہو جاتا تھا. اور اسی طرح تیسری خصوصیت جو آپ کی زندگی سے مربوط ہے وہ آپ کا علم ہے. آپ کا علم جو متصل ہے، کنیکٹڈ ہے علم لدنی سے، علم غیب سے. بچپن ہی سے آپ کے جو آپ کا جو علم تھا، آپ کا جو علمی کمال تھا، اس کو دیکھ کر مولا کائنات نے ارشاد فرمایا تھا الحمدللہ الذی جعل فی آل محمد نذیر یحییٰ بن زکریہ وآتیناہ الحکم صبیہ. جب آپ کے حاضر جوابی کو مولا کائنات دیکھتے، فی البدیہہ جو آپ سوالات کا جواب دیتے تھے، مولا کائنات فرماتے ہیں پروردگار عالم کا شکر ہے کہ آل محمد میں یحییٰ بن زکریہ کی طرح میرے بیٹے کو قرار دیا ہے. کیا رہا، کون سی مماثلت ہے کہ یحییٰ بن زکریہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچپن ہی میں حکم، حکمت اور علم عطا کی تھی، تو حسن کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم بھی عطا کیا اور حکمت بھی عطا کیا. کئی سوالات ہیں، تاریخ میں میرے پاس وقت نہیں ہے کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے مولا کائنات نے سوال کیے اور اس کے بعد آنے والے دور دور سے لوگ سوال کرتے تھے تو مولا کائنات کہتے تھے کہ میرے دو بچوں میں سے کسی سے تم سوال کر لو، وہ تمہارے سوالات کے جوابات دیں گے. یہ علمی کمال جو آپ کا ہے کتابوں میں موجود ہے. یہاں تک کہ معاویہ نے ایک مرتبہ آپ سے خطاب کر کے کہا کہ اے حسن، میں نے سنا ہے کہ آپ علم غیب جانتے ہیں. آپ کے شیعہ تو آپ کی بہت تعریف کرتے ہیں کہ آپ علم لدنی رکھتے ہیں، علم غیب جانتے ہیں، غیب کی باتیں بتاتے ہیں. تو رسول کی طرح کہ آپ بھی غیب جانتے ہیں، آپ بھی علم غیب جانتے ہیں. امام حسن مجتبیٰ نے کہا جو کچھ اللہ عطا کرتا ہے ہم اس کا حق ادا کرتے ہیں. تو ایک معاویہ نے امتحان کے طور پر مولا امام حسن علیہ السلام سے کہتا ہے ہم نے سنا ہے کہ رسول غیب بتاتے تھے، کیا تم بتاتے ہو؟ امام حسن نے کہا رسول اگر اس درخت خرما وہاں پر موجود تھے جو ڈیٹس کے ٹریز تھے، تو امام حسن نے کہا کہ اگر رسول کھجوروں کا وزن بتاتے تھے تو میں کھجوروں کی تعداد بتاؤں گا، نمبر بتاؤں گا.
تب امتحان بھی لیا کہ یہ کھجور کے درخت ہیں، بتاؤ ان کھجور کے درختوں میں کتنے کھجور ہیں؟ تو امام نے بتایا کہ ان درختوں میں 4400 کھجور ہیں۔ معاویہ نے حکم دیا کہ سارے درختوں سے کھجور نکالے جائیں، اور جب نکالا گیا اور گنا گیا تو اتنے ہی تھے جتنے امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے بتائے تھے۔ نہ تنہا امام نے اخلاقی اعتبار سے دین کے اصولوں کو بتایا ہے، اخلاقی اصولوں کو بتایا، بلکہ جہاں امتحان کا وقت آیا وہاں پر آپ نے اپنے علم کے ذریعے سے ثابت کیا کہ اہل بیت کی جو دنیا عزت کرتی ہے، اہل بیت کی دنیا جو احترام کرتی ہے اور ان کے غلام بننے کو فخر سمجھتی ہے، وہ یوں ہی نہیں ہے، بلکہ ان کے پاس اخلاق بھی ہے، عبادت بھی ہے اور علم بھی موجود ہے۔ چوتھی خصوصیت جو امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی ہے وہ آپ کی شجاعت ہے۔ عام طور پر جب بھی ہم امام حسن کی تعریف کرتے ہیں یا مدح کرتے ہیں تو ہماری توجہ، ہمارا علم جو ہے وہ آ کر صلح امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام پر رک جاتا ہے، ٹھہر جاتا ہے۔ صلح کی دلیلیں کیا ہیں، صلح کے شرائط کیا ہیں، کیوں امام حسن نے صلح کی، کیوں امام حسین نے جہاد کیا، اسی موضوع کے ارد گرد ہم گفتگو کرتے ہیں۔ امام حسن کی جو پریکٹیکل لائف ہے، امام حسن کی جو کمپلیٹ بایوگرافی ہے، اس کی طرف ہم توجہ نہیں کرتے ہیں، اس لیے میں نے کچھ خصوصیات کی طرف آپ کی اشارہ کیا ہے تاکہ صلح امام حسن کے ساتھ ساتھ امام حسن کی جو خوبصورت زندگی ہے اس کے کچھ گوشے میں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ ان میں سے ایک شجاعت ہے، امام حسن کی شجاعت نون شجاعت ہے۔ آپ کے خطبے ایسے موجود ہیں جو اپنے کوفی کی مسجد میں اور میدان میں، جنگ جمل کے میدان میں، جنگ صفین کے میدان میں جو اپنے خطبے ارشاد فرمائے، لوگوں کو جہاد کا جو پیغام دیا، لوگوں کو تیار کیا مبارزے کے لیے، دشمنوں کے خلاف قیام کرنے کے لیے نہیں، خود آپ بنفس نفیس جنگ جمل میں شریک رہے، جنگ صفین میں شریک رہے۔ نہ یہ کہ آپ پیچھے کھڑے رہے اور لوگ آگے رہے، آپ فرنٹ لائن میں تھے، آپ خط مقدم میں تھے، آپ بھی اور امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام بھی۔ یہاں تک ایک جملہ مشہور ہے مولا کائنات کا، جنگ صفین میں آپ اتنا آگے نکل گئے تھے فرنٹ لائن میں اور دشمنوں کے خلاف جہاد کرنے میں، مولا کائنات نے اپنے اصحاب کو حکم دیا کہ حسن و حسین کا خیال کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمنان اسلام ان پر حملہ کریں، کہ وہ ان کا ارادہ انہی کو ٹارگیٹ کرنے کا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نسل پیغمبر اسلام ختم ہو جائے، ان کی حفاظت کرو۔ اتنا جوش اور اتنا جذبہ اور اتنا شجاعت کا وہ آپ کا انداز تھا کہ کوئی بیان نہیں کر سکتا ہے۔ امام حسن مجتبیٰ کو عام طور پر جو مورخین نے کہا کہ یہ خاموش انسان ہے، صلح طلب انسان ہے، یہ ان کے اندر وہ شجاعت نہیں پائی جاتی تھی جو امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے اندر پائی جاتی تھی، یہ غلط تصور ہے۔ جہاں فضائل میں دونوں ساتھ ساتھ ہیں، جہاں کمالات میں دونوں ساتھ ساتھ ہیں، وہیں پر شجاعت اور جہاد اور جذبہ ایثار اور جذبہ قربانی میں بھی دونوں ساتھ ساتھ ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اگر کسی کو شک ہے وہ تاریخ کا مطالعہ کرے، خصوصی طور پر تاریخ جنگ جمل کا مطالعہ کرے، جنگ صفین کا مطالعہ کرے، اس لیے کہ ان دونوں کے استاد مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام ہے، شجاعت ان کی میراث میں ہے۔ پانچویں خصوصیت امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی آپ کا اخلاق ہے، آپ کا لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا ہے۔ آپ ہمیشہ لوگوں کے ساتھ رہتے تھے، لوگوں کے ساتھ مسکراتے تھے، غریبوں، فقیروں، مسکینوں کا آپ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا۔ وہ آتے تھے آپ کے گھر، آپ نے کا دسترخوان مشہور ہے کہ آپ نے دسترخوان لگایا ہوا تھا کہ کوئی آئے مدینے میں اور وہ بھوکا چلا جائے آپ کو گوارا نہیں تھا، کوئی سوال کرے اور وہ یوں ہی واپس چلا جائے آپ کو گوارا نہیں تھا۔ آپ کوشش کرتے تھے کہ لوگوں کے ساتھ میل جل رکھیں۔ آپ کا اخلاق، آپ کا کردار، آپ کا بیہیویئر زبان زد خاص و عام ہے۔ مشہور واقعہ ہے وہ شامی کا جو آپ نے بارہا اس کو سنا ہے، حتیٰ آپ کا ایک جملہ جو بڑا خوبصورت جملہ ہے، مجھے یہ جملہ بہت پسند ہے، حدیث کی صورت میں ہے۔ امام فرماتے ہیں ان الحسن قال الحسن ان احسن الحسن الخلق الحسن۔ حسن نے روایت کی ہے کہ امام حسن نے فرمایا، کیا فرمایا کہ بہترین حسن، بہترین بیوٹی اور خوبصورتی یہ ہے کہ انسان کا اخلاق اچھا ہو اور اس کا کردار اچھا ہو۔
خوب یہ امام کا جملہ اتنا خوبصورت جملہ ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ امام کی ساری تصویر جو ہے وہ اس ایک جملے میں چھپی ہوئی ہے کہ انا احسن الحسن الخلق الحسن۔ اگر ہم لوگ اپنی زندگی کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں، اپنے گھر کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں، اپنی کمیونٹی کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں، ایک ہی نسخہ اس امام حسن کا، اس پر ہم عمل کریں تو یہ ساری چیزیں خوبصورت ہو جاتی ہیں۔ وہ یہ کہ اپنے اخلاق کو خوبصورت بناؤ، ساری چیزیں خوبصورت ہو جاتی ہیں۔ اگر ہم اپنے آپ کو دشمنیوں سے، اپنے آپ کو ناراضگیوں سے، اپنے آپ کو حتیٰ ڈپریشن سے، سٹرس سے، بیماریوں سے، مشکلات سے بچانا چاہتے ہیں تو ایک ہی نسخہ ہے، وہ یہ کہ اپنا بیہیویئر، اپنے مینرز اور اپنے آداب، اپنا سلیقہ زندگی گزارنے کا بدل لیں، خوبصورت بنانے کی کوشش کریں، یہ سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ یہ چوتھی پانچویں خصوصیت تھی آپ کی، اور آخری خصوصیت جو آج کی تقریر کے اعتبار سے وہ ہے آپ کی سخاوت، آپ کا ایثار، کہ آپ کا ایک لقب جہاں پر آپ کو امام حلیم کہا جاتا ہے، امام صلح کہا جاتا ہے، آپ کی عقل کی تعریف کی جاتی ہے، آپ کا ایک لقب ہے ذکی، اور آپ کی امانت داری کی تعریف کی جاتی ہے، آپ کا ایک لقب ہے امین، آپ نے جو لوگوں کو نصیحتیں کی ہیں، آپ نے جو لوگوں کو موعظہ کیا ہے، آپ کا ایک لقب ہے ناصح۔ وہیں پر آپ کو کریم اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کہا جاتا ہے۔ کریم اہل بیت یعنی کوئی بھی آپ کے دروازے پر آیا اور اس نے سوال کیا تو وہ خالی ہاتھ نہیں گیا۔ آپ کا انداز مدد کرنے کا، آپ کا انداز ہیلپ کرنے کا بڑا ہی خوبصورت انداز تھا۔ کوئی بھی آتا تو نہ تنہا وہ اپنی ضرورت سے زیادہ لے کر جاتا، اپنی حاجتوں کو پورا پاتا، بلکہ وہ عزت کے ساتھ، وہ ایک شرف کے ساتھ آپ کے دروازے پر آتا اور مانگتا اور انعامات آپ سے لے جاتا۔ روایت میں ہے کہ ایک فقیر جو ہے مانگنے سائل مسجد میں داخل ہوا، اس کی ملاقات خلیفہ سوم سے ہوئی، تو اس نے مدد مانگی، تو خلیفہ سوم عثمان بن عفان نے اس کو 5 درہم دیے، اور 5 درہم وہ لیا اس نے، اور لینے کے بعد اس نے اطمینان کا اظہار نہیں کیا، کہ کہا کہ مجھے اور ضرورت ہے پیسے کی۔ تو عثمان بن عفان نے اشارہ کیا ایک گوشے کی طرف کہ جاؤ وہاں پر جو کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے مانگ لینا، تمہاری حاجت پوری ہو جائے گی۔ وہ شخص وہاں پر گیا، کیا دیکھتا ہے کہ 3 نوجوان ہیں جو آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، علمی گفتگو ہو رہی ہے۔ ان میں سے ایک امام حسن مجتبیٰ، دوسرے امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام، تیسرے حضرت ابن عباس ہیں۔ بیٹھ کر علمی گفتگو ہو رہی تھی تو اس نے سوال کیا، اپنا مدعا پیش کیا۔ تو امام حسن مجتبیٰ نے 50 درہم، امام حسین نے 39 درہم، اور حضرت عباس نے 48 درہم اس فقیر کو ادا کیے۔ گویا اس کی ساری حاجتیں پوری ہو گئیں، سکوں سے اس کے دونوں ہاتھ بھر چکے تھے۔ تو وہ پیسہ لے کر واپس آیا، اگرچہ روایت طویل ہے کہ امام حسن مجتبیٰ نے سوالات بھی کیے تھے، اس کو اخلاقی اعتبار سے اس کے ضمیر کو جگایا بھی تھا کہ دیکھو ہر کس و ناکس سے سوال نہ کرنا، اسی وقت سوال کرنا جب تمہاری ضرورت ہو، تمہاری حاجت ہو، جب نیڈ ہو اشد، تب جا کر سوال کرنا، ورنہ ہمیشہ اپنی عزت کا خیال کرنا۔ قرض حد سے زیادہ بڑھ جائے تو سوال کرنا، فقر حد سے زیادہ بڑھ جائے تو سوال کرنا، یا دیت دینا ہے، خون بہا دینا ہے، تب جا کر سوال کرنا، یوں ہی سوال نہ کرنا۔ اس کے دونوں ہاتھ بھر گئے، وہ واپس آیا تو پھر ملاقات ہوئی عثمان بن عفان سے، تو عثمان نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا میرے دونوں ہاتھ درہموں سے بھر چکے ہیں۔ تبھی عثمان کا جملہ مشہور ہے تاریخ میں، اس نے کہا کہ فَمَنْ لَكَ بِمِثْلِ هَؤُلَاءِ الْفِتْيَةِ، تم ان نوجوانوں سے بہتر نوجوان کہیں تلاش نہیں کر پاؤ گے، کہیں تمہیں ایسے نوجوان نہیں ملیں گے۔ کیوں؟ اولئک فتموا العلم فتما، ان کے پاس 2 خصوصیتیں ہیں۔ ایک، ان کے پاس علم موجود ہے، گویا انہوں نے ماں کے دودھ کے ساتھ علم پیا ہے، یعنی ان کے ماں نے ان کو دودھ کے ذریعے سے علم پہنچایا ہے۔ وہ حاد الخیر والحکمہ، انہوں نے دونوں ہاتھوں سے اپنے حکمت اور نیکیوں کو سمیٹ لیا ہے۔ ان کے پاس علم بھی ہے، ان کے پاس حکمت بھی ہے، ان کے پاس خیر ہی ہے۔ ایک ہی جملہ اہل بیت کے فضائل کے لیے، اہل بیت کے کمالات کے لیے کافی ہے، اور حتیٰ میں تو یہی کہتا ہوں امامت اور ان کی ولایت کے لیے بھی بہترین، اس سے بہتر جملہ مسلمانوں کے لیے شاید ضرورت بھی نہ ہو کہ جہاں علم بھی ہو، جہاں خیر بھی ہو، جہاں حکمت بھی ہو، وہیں پر امامت بھی ہوتی ہے اور وہیں پر ولایت بھی ہوتی ہے۔
تو امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے انفاق کا تذکرہ اور آپ کے سخاوت کا تذکرہ تاریخ میں مشہور ہے، اور آپ کے نام سے بھی آج عربوں میں آپ کے نام سے بھی آج آپ کے چاہنے والوں کے درمیان دسترخوان لگتے ہیں، اور وہاں پر طعام کا، وہاں پر کھانے پینے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ آپ لوگ زیارت کے لیے گئے ہوں گے، عمرے کے لیے، آپ جب جاتے ہیں مدینہ میں اس باغ میں جاتے ہیں جہاں پر باغ فدق کے نام سے مشہور ہے، اور وہاں پر جانے کے بعد کون ایسا شیعہ ہے جو وہاں زیارت کے لیے نہیں جاتا، اور وہاں پر ایک دسترخوان لگتا ہے، وہ نام ہے دسترخوان امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام۔ تو وہاں پر لوگ جا کر ایک اپنائیت کا احساس کرتے ہیں، اور اس دسترخوان سے کچھ چیزیں تناول کر کے آتے ہیں تاکہ مشکلات کا حل ہو اور بیماریوں سے شفا ملے۔ میری یہ گزارش ہے، یہ جو موقع ہے ہمارے لیے، بیماریوں کا موقع ہے، پریشانیوں کا، ایک طرف زیادہ توجہ ہماری بیماری کی طرف ہوتی ہے، تو بیماریوں کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں، کانسیکوینسز ہیں، وہ یہ ہے کہ اکنامکس میں بھی لوگ پریشان ہوتے ہیں، کئی لوگوں کی جاب چلی جاتی ہے، بزنس نہیں ہوتے، جو روزمرہ محنت کرتے تھے، کماتے تھے، وہ کما نہیں پائیں گے۔ اچھا موقع ہے بنام امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ہم کچھ لوگوں کی مدد کرنے کا ارادہ کریں، ہیلپ کرنے کا ارادہ کریں، اس لیے کہ امام حسن کے نام پر جو دیا جاتا ہے وہ دیا نہیں جاتا، بلکہ آپ کی بارگاہ سے بہت کچھ لیا جاتا ہے، اس لیے کہ اہل بیت اپنا قرضہ اپنے گردن پر نہیں رکھتے، وہ بہت جلد چکا دیتے ہیں۔ تو رمضان بھی ہے، انفاق کے پر پیغمبر اسلام نے زور دیا، امام حسن کی ولادت بھی کہ دن اور شب ہے کہ انہوں نے انفاق کے لیے زور دیا ہے۔ کوشش کریں بنام حسن ہم کسی ایک کی، کسی دو کی، یا کسی 5 کی مدد کر سکیں، مالی مدد، اور ان کے کھانے پینے کا اہتمام کریں، چاہے اپنے لوگوں کے درمیان ہو، چاہے یہاں پر ہمارے کمیونٹی سے باہر جو لوگ ہیں، محتاج ہیں، غریب ہیں، مسکین ہیں، جو ایک روٹی کے لیے ترس رہے ہیں، اگر ہم ان کے لیے مدد کریں گے تو یہی بہترین انفاق ہے، بہترین انعام ہے جو ہم دے سکتے ہیں دوسروں کو، اور اس کے ریٹرن ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ برکتیں عطا کرے گا، بیماریوں سے محفوظ رکھے گا، اور ہمارے قرضے جو ہیں پروردگار عالم بنام امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ادا کرنے کی سہولیات فراہم کرے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔